ہونا ہوگا، زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں تاریکی نہ ہو، ہماری قبر میں کیڑے نہ ہو، ہماری قبر میں تنہائی نہ ہو، ہم قبر کی زندگی چین و سکون سے گزاریں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جائے۔ یہ غفلت انسان کی نگاہوں پر جو پڑ چکی ہے، یہی غفلت کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہیں کرتا ہے۔ اسی لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آج سے تقریباً 400 سال پہلے کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ایک جملہ صوفیاء کرام اور علماء کرام اور اہل حق کے لیے بڑی ہی فکر مند جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، فرماتے ہیں کہ جو لمحہ انسان کا خدا کی یاد سے غفلت میں رہا، جو لمحہ انسان غافل رہا، وہی لمحے میں انسان کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم بھی غافل رہا، غفلت میں گزارا، خدا کی یاد سے غافل رہا، آخرت کی فکر سے غافل رہا، وہی دم انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، ان کی ساری زندگیاں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، بندگی میں گزرتی ہے۔ یہ جو ہم غفلت لوگوں میں دیکھتے ہیں آخرت کے تعلق سے، فکر آخرت جو لوگوں کے دلوں میں رہی ہے، جو ہم غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، یہ غفلت آتی کیوں ہے؟ اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں غفلت آتی ہے؟ اس کی کتنے وجوہات ہے؟ تو کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 وجہ بیان فرمائی غفلت کی، جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ آخرت کی غفلت، خبر کی غفلت، رب کی یاد کی غفلت جو آتی ہے، 5 وجہ سے آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 5 وجوہات کو بیان کیا، لیکن 2 بڑی اہم باتیں آپ نے بیان کی، ان دونوں کو آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کو جو غفلت آتی ہے، ایک اہم وجہ یہ ہے، 5 وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، شیطان انسان کو یہ دھوکے میں ڈالتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں دنیا میں اطمینان کے ساتھ ہوں، آرام کے ساتھ ہوں، دنیا میں صحت مند ہوں، دنیا میں لوگ میری عزت کرتے ہیں، دنیا میں لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میرے پاس دولت ہے، میں صحت مند ہوں، میں دنیا میں اطمینان میں ہوں۔ جیسا اللہ نے مجھے دنیا میں اطمینان میں رکھا، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی اطمینان میں رہوں گا، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی میں سکون میں رہوں گا۔ یہ شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گنہگار ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا، تو مجھے دنیا میں سکون کیوں دیتا؟ میں دنیا میں بھی پریشان رہتا، لہٰذا میں دنیا میں سکون میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی سکون میں رہوں گا۔ یہ غفلت انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں صحت مند ہوں، مرنے کے بعد بھی اطمینان میں رہوں گا، میں دولت مند ہوں، مرنے کے بعد بھی مجھے اطمینان ملے گا۔ یہ غفلت میں انسان رہتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ جو فکر ہے سابقہ دور کے مشرکین اور کفار کی فکر تھی۔ وہ کفار مشرکین سے جب کہا جاتا کہ خدا را تم اللہ سے خوف کھاؤ، تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کفار مشرکین کہتے کہ ہم کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ جس طرح ہم دنیا میں اطمینان میں ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم ویسے ہی اطمینان میں رہیں گے۔ یہ کفار مشرکین کا قول تھا۔ اور ایک حدیث پاک بڑی اہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود، اس کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ چیز اس کو دے رہا ہے، اس کی پسندیدہ چیز، اس کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے، وہ دنیا میں اطمینان میں ہیں،
سکون میں ہے، صحت مند ہے، دولت مند ہے، عزت مند ہے، عزت بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، شہرت بھی دے رہا ہے، پھر بھی وہ گنہگار ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں دھوکہ نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا، یہ تصور نہ کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس سے راضی ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کے باوجود بھی اس سے راضی ہے، اسی لیے اس کو ہر چیز عنایت کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ دھوکے میں مت پڑنا۔ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّمَا ہُوَ اِسْتِدْرَاجٌ، کہ لوگوں یاد رکھ لو، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے باوجود اس کو دولت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، تو آقا فرماتے تم دھوکے میں نہیں رہنا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کو مہلت دے رہا ہے، تاکہ خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو جائے کہ مولا تیری اتنی عطائیں ہیں اور میری اتنی خطائیں ہیں، اور بندہ اپنی زندگی میں سدھار لا لے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ مطلب نہیں ہے جیسے دنیا میں اطمینان میں ہے مرنے کے بعد بھی اطمینان میں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں وجہ یہ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ذریعے سمجھایا، فرمایا ثم تلا ہذہ الآیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ اس آیت کو آقا نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سابقہ جو گنہگار خطاکار امتیں گزری ہے، جب وہ لوگ اللہ کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے، جس کے ذریعے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، نصیحت دی جا رہی ہے، ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، اس کو بھی ان کفار و مشرکین نے پسے پش ڈال دیا، اس کو بھول گئے، تو رب نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا، ہر چیز کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو، برکتوں کے دروازوں کو، اللہ نے ان پر انعامات کی بارش نازل فرمائی، تاکہ خدا کے انعامات کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی میں سدھار لائے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، وہ دھوکے میں پڑے رہے، یہ سوچتے رہے کہ ہم اچھے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک ان پر ایسا عذاب کو نازل کیا، ایسے عذاب کو نازل کیا کہ جب وہ صبح ہوئی تو وہ زمینوں پر گرے ہوئے شرمندگی کے عالم میں انہوں نے صبح کی، خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دے رہا ہے، تم گناہ کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اس سے بے خوف نہ رہو، خدا کے ڈر سے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی زندگی میں سدھار لا لو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی وجہ جو انسان غفلت میں جاتا ہے اور گمراہی میں رہتا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جیسے میں دنیا میں سکون میں ہوں، مرنے کے بعد بھی ویسا ہی اطمینان میں رہوں گا، اسی سوچ و فکر کی وجہ سے وہ غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک اہم وجہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کو غفلت میں ڈالنا اور آخرت کے تعلق سے بے فکر کر دینا، اس کی ایک اہم وجہ وقت کے واعظین ہے، مبلغین ہے۔ اگر وقت کے واعظین، مبلغین، علماء لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، جاہلوں کے سامنے، غافلوں کے سامنے خدا کے خوف دلانے کے بجائے خدا کی رحمت کی آیتیں، خدا کی کرم کی باتیں اگر لوگوں کو سناتے رہیں اور لوگ خدا کے رحم و کرم کو سن کر اپنے آپ کو گناہ میں ڈالتے رہے، نافرمانی میں ڈالتے رہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اہم وجہ یہ واعظین ہیں جو لوگوں کو خدا کی رحمت کی باتیں کر 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 خدا کی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، نیک اعمال سے ان کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس بستی میں
جس قریے میں، جس محلے میں کوئی ایسا واعظ آ جائے جس کے واعظ و نصیحت کو سن کر لوگ عمل سے غفلت میں آ جائے، آخرت سے غفلت میں آ جائے، لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ ہم نیکی کریں یا بدی کریں ہم کو کوئی فرق ہونے والا نہیں، ہم مرتے ہی جنت میں جائیں گے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس بستی سے شیطان چلے جاتا ہے، شیطان اس بستی سے چلے جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس بستی میں رہنے کا کام میں نہیں کروں گا، یہ عالم کر دے گا، یہ واعظ کر دے گا، یہی لوگوں کو غفلت میں ڈال رہا ہے، میرا وہاں پر کوئی کام نہیں، وہاں سے شیطان چلے جاتا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو عالم، جو واعظ، جو مبلغ لوگوں کو بے خوف کر دے، آخرت کی غفلت سے لوگوں کو آخرت کے متعلق غفلت میں ڈال دے، آخرت کی فکر لوگوں کے دلوں سے نکال دے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے، حقیقت میں وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ دجال ہے، وہ فتنہ ہے، لوگوں کو خدا سے بے خوف کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غفلت والی زندگی کو ترک کریں، غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں کیسے تھی؟ وہ غفلت میں نہیں گزارتے، وہ عبادتیں کرتے، بندگی کرتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا ایک مجرم تصور کرتے، خدا کی بارگاہ کا ایک گنہگار تصور کرتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تابعی آپ کا شمار ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، صرف انسانوں کو درس نہیں بلکہ جنوں کو بھی درس دیا کرتے، اجنہ کو بھی درس دیا کرتے، ان کو بھی تعلیم دیا کرتے۔ ایسے جلیل القدر تابعی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے متعلق آتا ہے جب کبھی لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کی چہرے پر فکر آخرت کی ایسے آثار دکھائی دیتے، آپ کے چہرے پر خوف خدا، فکر آخرت، قبر کی فکر سے آپ کے چہرے پر ایسے آثار دکھائی دیتے، ایسا محسوس ہوتا کہ ابھی آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو قبرستان میں تدفین کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی عزیز کو، کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی قریبی دوست کو قبرستان میں دفن کر آنے کے بعد جو انسان کے چہرے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ چہرے کی کیفیت ہمیشہ حسن بصری کے چہرے پر دکھائی دیتی۔ اللہ اکبر! اتنی آخرت کی فکر، ہمیشہ چہرے کے اندر ایک اداسی رہتی، غمزدہ رہتا، آخرت کی فکر دکھائی دیتی، اور فکر آخرت میں ہمیشہ ایسے ڈوبے ہوئے رہتے جب کبھی آپ کسی مقام پر بیٹھتے تو ایسا دکھائی دیتا، ایسے چہرے پر آخرت کی فکر دکھائی دیتی کہ گویا کسی قیدی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اس قیدی کی گردن اڑا دی جائے۔ قیدی کو قتل کا جب حکم دیا جاتا ہے تو جس طرح وہ فکر مند رہتا ہے، اداس رہتا ہے، ایسے ہی حسن بصری ہمیشہ آخرت کی فکر میں ڈوبے رہتے۔ اللہ اکبر! حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے دنیا میں کبھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، جو طالب دنیا رہا، دنیا ہی کی فکر میں رہا۔ ایسے دنیا کی فکر کرنے والے کوئی آخرت سنور گئی میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے برخلاف میں نے ایسے لوگوں کو بہت سے دیکھا ہے جو اپنی آخرت کی فکر میں رہتے، اللہ تعالیٰ فکر آخرت کی برکت سے ان کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، ان کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ ایسے بہت سوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو صرف اور صرف دنیا کا طلبگار ہے، طالب دنیا ہے، اس کی آخرت نہیں سنور سکتی، اور جو صرف اور صرف آخرت کا طلبگار ہے اس کی دنیا ضرور سنور جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اقوال میں لوگوں کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
ان کی فکر ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ غفلت والی زندگی سے ہوشیار ہوتے ہیں، غفلت والی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آج مسلم معاشرے سے غفلت تو اتنی آ چکی، جب بات پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنسنا چھوڑ دیتے، رونا زیادہ لگتے۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے اندر ہنسی مذاق کی جو کیفیت پائی جا رہی ہے، لوگ ہنسنے کے لیے کامیڈی سیریز دیکھتے ہیں، کامیڈی کے جو چیزیں ہیں جن سے ہنسی آتی ہے ایسی کامیڈی کے سیریل دیکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ ہو، ہنسی مذاق کرے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں زیادہ ہنسی سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی شرح میں حضرت محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا اور رونے کا حکم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ہنستا ہے اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر مردہ پن پیدا ہو جاتا ہے، اور جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سلسلے کو ختم نہیں کرتا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند نوجوانوں کو دیکھا جو آپس میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو آپ رک گئے اور ان کے قریب گئے اور فرمایا کہ نوجوانوں ہنس رہے ہو، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ کیا تم کو جہنم سے نجات ملنے کا کوئی سرٹیفکیٹ مل چکا ہے؟ کیا جنت میں جانے کا کوئی ٹکٹ مل گیا ہے؟ کیا تم نے پل صراط پر سے راستہ طے کر لیا ہے؟ انہوں نے کیا کہ حضور بات یہ نہیں، نہ ہم کو جنت کا ٹکٹ ملا، نہ جہنم سے چھٹکارے کی کوئی سرٹیفکیٹ ملی، نہ ہم پل صراط کے راستے کو طے کیے۔ فرمایا کہ افسوس ہے مجھے تمہاری زندگی پر، نہ تم کو جہنم سے نجات ملی، نہ تم کو جنت کا پروانہ ملا، نہ تم نے پل صراط کو طے کیا، پھر بھی ہنس رہے ہو۔ لوگوں قسم بخدا یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خوف خدا سے رونے کی جگہ ہے۔ جو یہاں پر خوف خدا سے روئے گا قیامت کے دن ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا، اور جو یہاں پر ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے دل لگی کرتے ہوئے یہاں پر زندگی گزارے گا تو پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اتنا روئے گا اس کے آنسو کی اتنی کثرت ہوگی کہ اس کی آنسوں پر ایک دنیا کی کشتی چل سکے گی، اتنا وہاں پر رونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسنے سے دل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غافلوں کی صحبت سے بچو، جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی صحبت سے بچو، کیونکہ غافلین کی صحبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی نحوست کی وجہ سے تمہارے دل بھی مردہ ہو جائیں گے، تمہارے دل کی حیات ختم ہو جائے گی، اور انسان کی اصل زندگی اس کی دل کی زندگی ہے، اس کا دل زندہ ہے وہ انسان زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، جس کا دل مردہ ہوتا ہے، کوئی خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم وعظ و نصیحت سے بہت سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے بیانات سنے ہیں، لیکن دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے، دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے واعظین کو ہم نے سنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارا دل نہیں بدلتا؟ اور بعض لوگ علماء پر طعنہ دیتے ہیں کہ علماء کے اندر عمل نہیں ہے، لیکن قربان جائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، دل پر خدا کا خوف داخل نہیں ہوتا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں دنیا ایسی بس چکی ہے کہ کوئی خیر کی بات دل کے اندر داخل نہیں ہوتی جب دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مردہ دل کو زندہ کیسے کرے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا زیادہ سے زیادہ
اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس سے مردہ دلوں کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، مردہ دل کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے۔ اگر دلوں کے اندر خوف خدا اور کوئی خیر کی بات اگر دل میں داخل نہیں ہو رہی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کو پیغام دیا کہ غافلوں کی صحبت میں مت رہو، غافلوں کی صحبت میں رہو گے تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا، اور جس کا دل مردہ ہو جائے گا اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہوگی، کوئی بھلائی کی بات داخل نہیں ہوگی، کوئی خوف خدا والی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ ہم کو اس دنیا سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت میں زندگی سے بیدار ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہم بیداری چاہتے ہیں، اللہ نے جس پر کرم کیا، حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں ایک عبرت کے باب میں بیان فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اس کے لیے عبرت کے دروازے کھول دیتا ہے، عبرت انسان حاصل کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے محلے کے کتنے لوگوں کو قبر میں تدفین نہیں کیے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ کیا یہ ہماری زندگی میں غفلت سے بیدار ہونے کے لیے کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جس کا بھی ہم جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کھاتا، ہماری طرح پیتا، ہمارے ساتھ عید کی شاپنگ کرتا، ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز ادا کرتا، ہمارے ساتھ دعوتوں میں جاتا، ہمارے ساتھ رہنے والا، اس کا انتقال ہو جائے، وہ ہمارے لیے اتنی بڑی عبرت ہے، اتنی بڑی عبرت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے بیٹھے، یہی چیز ہمارے لیے انسان کی زندگی کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اس کے قریبی دوست کا، رشتہ دار کا، اس کے قریبی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو حقیقت میں جس کے رشتہ دار کا انتقال ہوا اس پر ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کا فضل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ خدا کا فضل کیسے ہوا؟ ہمارے گھر تو انتقال ہوا، انتقال پر بھی اللہ کی رحمت کیسے ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ سنو، جس کا بھی انتقال ہوا، تمہارے گھر میں تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہوا، تمہارے دوست کا انتقال ہوا، اللہ نے اس مرنے والے کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا ہے، تم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، تمہاری زندگی میں سدھار لانے کے لیے اللہ نے اس مرنے والے، اس میت کے ذریعے تم کو بیدار کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اس کا الٹا ہوتا، تم مر جاتے اور یہ تم سے نصیحت حاصل کرتا تو اس وقت تم کچھ عمل نہیں کر سکتے، اس وقت کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو حقیقت میں ہمارے محلوں میں، بستیوں میں، ہمارے خاندانوں میں جو انتقال ہوتا ہے وہ بھی ایک ہمارے لیے بہترین عبرت ہے، اس سے بھی ہم عبرت حاصل کریں۔ سوچیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، ہم سے بات کرتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی ماں باپ ہے، یہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں جینا چاہتا تھا، لیکن آج ہم اس کو لے جا کر ایک قبرستان میں تدفین کر آئے ہیں۔ یہ وقت صرف اس کے لیے نہیں ہے، ایک وقت ہمارے لیے بھی یہی آئے گا، ہمیں بھی لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں تدفین کر آئے ہیں۔ اور حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے بہت ہی اہم بات بیان فرمایا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ اذان بھی ہو گئی بچے کے پیدائش پر اور اقامت بھی ہو گئی، لیکن نماز کھڑی نہیں ہوئی، نماز قائم نہیں ہوئی۔ محدث دکن فرماتے ہیں کہ لوگوں، اذان ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب صرف اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے، وہ انسان کی موت کے ساتھ ہی نماز قائم ہوتی ہے، انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی نماز قائم ہوتی ہے۔ پیدائش کے ساتھ انسان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اے انسان، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، نماز ہونے والی ہے، وہ تیری نماز جنازہ ہے، اس کے لیے تو تیار رہے، اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اقامت اور نماز کے درمیان میں، تکبیر تحریمہ اور اقامت کے درمیان میں کتنی مختصر سا وقت ہوتا ہے، یہی انسان کی زندگی کا وقت ہے، یہی نماز
انسان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو ضرورت اسی بات کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مجھے اور ہم تمام کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کا جو وقت ہے کتنی غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اگر ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ غفلت میں اگر ہمارا گزر رہا ہے تو یہ قیامت کے دن بہت شرمندگی کا باعث ہوگا، بہت شرمندہ ہوگا، اتنا نادم ہوگا انسان کو کسی بات پر جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی اس بات پر کہ اور کچھ میں خدا کو یاد کیوں نہیں کر لیا، اور کچھ خدا کی عبادت کیوں نہیں کر لیا۔ اس وقت کو جو غفلت میں گزارا ہے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی احساس ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء اللہ ان کی زندگیوں کا ہم دیکھیں، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، یہاں تک کہ وہ سانس بھی لیتے تو اللہ کے ذکر میں سانس لیا کرتے، سانس میں بھی خدا کا ذکر کیا کرتے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ رہا۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم جس طرح اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح ان کی سیرت کو اپنائے، ان کے کردار کو اپنائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ لوگو اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع ہو چکا ہے، جو میرے راستے کی طرف آ رہا ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کے راستے کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے بدلے میں تم کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور غافلوں کی صحبت سے ہم کو بچنا ہے، اور جو لوگ ہوشیار ہیں، بیدار ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو غفلت کی زندگی سے بیدار ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، مجھ کو اور ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت والی زندگی سے ہمیں بیدار ہونے، اللہ رب العزت کی عبادت، پیارے آقا کی غلامی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔